حسین الدین شاہ صاحب کا ایک کلپ نظر سے گزرا جس میں وہ نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اس پر اعتراض کر رہے تھے۔ شاہ صاحب نے گفتگو کا آغاز یوں کیا، مولوی صاحب نے اس دن کہا کہ میں ایک جلسے پر گیا کہ میرے بیٹھتے کچھ لوگوں نے ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی جنتی۔ ان کا مطلب صحابہ کی عظمت کا نہیں تھا، اگلے کی تقریر کھڑا کرنا ہے۔ بارہ میں جب سے بات سنی میں نے کہا کتنا زیادہ ہے اللہ کی رحمت کو مقبول کر دیا، رسول کی برکات میں ہر صحابی جنتی نہیں، حضور کا ہر امتی جنتی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک خطیب صاحب آئے اور انہوں نے یہ بات بیان کی کہ جیسے ہی میں تقریر کرنے لگا تو میری تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی عوام نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس پر میں شاہ صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں اور عوام الناس کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ایسے جتنے خطیب اور مولوی ہیں ان کو اپنا اس انداز کا دکھڑا سنانے کے لیے شاہ صاحب جیسے مصلحین ہی ملے ہیں؟ آخر کیا ماجرا ہے کہ پنڈی کا کوئی تفضیلی ہو یا تفسیقی ہو، خواہ وہ سال خوردہ شیخ ہو یا جوان ہو، ان تمام کے سروں پر مصلح امت کا دست شفقت دراز نظر آتا ہے؟ کیا ماجرا ہے اس میں؟ اور وہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا نام نہاد جامعہ رضویہ جو حقیقت میں جامعہ تفضیلیہ و تفسیقیہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ عقائد کے ایسے بگاڑے لوگوں کے لیے وہ پرامن پناہ گاہ ہے؟ اب اس اعتراض کی جانب آتے ہیں جو شاہ صاحب نے اس نعرہ پر کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس میں کوئی صحابہ کی شان نہیں ہے، یہ مقام تو ہر امتی کو حاصل ہے۔ اور انہوں نے بطور دلیل یہ حدیث شریف پیش کی۔ شاہ صاحب نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف میں، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے۔ تو جب ہر امتی نبی جنتی ہے تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس نعرے میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے، صحابہ کا مقام تو اس سے بلند ہے۔ یہ شاہ صاحب کے اعتراض کا خلاصہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حسین الدین شاہ صاحب قبلہ ہر صحابی نبی کے جنتی ہونے میں اور ہر امتی نبی کے جنتی ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق آپ کے ملحوظ نظر نہیں رہا۔ اب توجہ فرمائیے کہ ہر صحابی نبی کے جنتی ہونے میں اور ہر امتی نبی کے جنتی ہونے میں فرق کیا ہے؟ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ الحدید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے ہر ایک کے ساتھ رب ذوالجلال نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ حسنہ سے مراد تمام مفسرین نے جنت لی ہے۔ اب اسی آیت کی تفسیر قرآن مجید کی ایک اور آیت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں، جو تفسیر کے تمام درجات میں سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ قرآن مجید کا 17واں پارہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، کہ بے شک وہ لوگ جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ لا يسمعون حسیسها، کیسا حسنہ کا وعدہ کیا گیا اور کس انداز میں وہ دور رکھے گئے ہیں؟ فرمایا لا يسمعون حسیسها، وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ تو قبلہ شاہ صاحب ہر صحابی نبی جنتی جنتی اس شان کا ہے اور اس لحاظ سے ہے کہ وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنے گا، اور دوسری طرف ہر امتی نبی جنتی جنتی وہ اس انداز کا نہیں ہے کہ ہر امتی بغیر عذاب کے اور بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، نہیں،
یہ تو بات کتب عقائد میں موجود ہے کہ امت کے وہ افراد جن کے اعمال میں کمی ہے، جو گناہ کرتے رہے، فسق و فجور میں مبتلا رہے، ان کو حساب کے بعد ان کی بدعمالیوں کے مطابق عذاب ہوگا۔ رب ذوالجلال پھر جسے چاہے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت جب شروع ہوگی تو جس کو رب ذوالجلال چاہے گا اس کو جتنا عذاب دینا ہے، عذاب کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ تو ہر صحابی نبی کے جنتی ہونے میں اور ہر امتی نبی کے جنتی ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر سنیے، سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3858 ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی اور مر رآنی، آگ اس شخص کو چھو بھی نہیں سکتی جس نے میری زیارت کی۔ اور پھر ہر صحابی نبی جنتی کس شان کا ہے کہ صرف جنتی نہیں رہا بلکہ آگے جنتی گھر بن گیا ہے، یعنی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایمان میں زیارت کر لی اس نے ایسی شان پائی ہے کہ آگے جو صحابی کی زیارت کر لے گا یعنی تابعی، تو اللہ تبارک و تعالی اس تابعی کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ یہاں پر یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ استاد صاحب جو ہیں ان کے نزدیک اس نعرے کی کوئی بقعت نہیں، اور شاگرد صاحب کو اس نعرے پہ اتنی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہیں اس نعرے کی آڑ میں امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی جو سیادت ہے جنت والی، جو ان کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا گیا، کہیں ان پہ حملہ کرنا مقصود تو نہیں معاذ اللہ، یہ قریشی صاحب کی منطق ہے۔ تو یوں یہ استاد اور شاگرد آپس میں دست و گریباں ہیں۔ اور اختتام پر ہم شاہ صاحب سے محبت بھرے انداز میں یہ عرض کرتے ہیں کہ قبلہ آپ کے ذہن میں جو آیا، آپ نے جو سمجھا، آپ نے ہر صحابی نبی جنتی جنتی اس نعرے پہ وہ اعتراض کیا، وہ کمنٹ کیے آپ نے۔ ہماری یہ آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ ماضی قریب میں آپ کے حلقہ احباب میں سے ایک شیخ صاحب نے کتاب لکھی جس کا نام ہے زبدۃ التحقیق، اور اہل سنت و جماعت کے جتنے ثقہ علماء ہیں جس سے جتنا ہو سکا تقریر کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، اس نے اس کتاب کا رد کیا۔ ہماری یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مصلح امت کا کردار ادا کرتے ہوئے کب اس کتاب پر عقائد اہل سنت و جماعت کی روشنی میں کلام فرمائیں گے اور اپنے کمنٹس کا اظہار کریں گے۔ اور یہاں پر سامعین یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تحذیر الناس اور حفظ الایمان اور ان جیسی جو دیگر کتابیں ہیں، ان کے بعد ماضی قریب میں علماء حق نے جس کتاب کا سب سے زیادہ رد کیا ہے، اور اب بھی جس کتاب کے رد میں علماء لکھ رہے ہیں، وہ زبدۃ التحقیق ہے۔ تقریباً درجن کے قریب کتابیں زبدۃ التحقیق کے رد میں مارکیٹ میں موجود ہیں، اور اب بھی علماء کرام اس پر لکھ رہے ہیں۔ اور ہم یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ حسین الدین شاہ صاحب مصلح امت کا کردار ادا کرتے ہوئے زبدۃ التحقیق میں جو بات عقائد اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے، حسین الدین شاہ صاحب اس کا علمی انداز میں رد کریں گے اور اس کتاب پر جلد ہی اپنے کمنٹس کا اظہار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل حق کا دامن تھامنے کی اور ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔